نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سورہ زمر ہماری 40 آیتیں ہو گئی تھی. آج انشاءاللہ ہماری مکمل ہو جائے گی. اس میں ٹوٹل 75 آیتیں ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، تو جو کوئی ہدایت کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ کانسیپٹ ہم نے قرآن میں بارہا پڑھا ہے کہ جو بھی ہدایت کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا وبال اسی پہ پڑے گا. تو جو بھی ہمارے فیصلے ہیں وہ ہمارے پہ اثر انداز ہوں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا ایک دن آئے گا جس دن ان کا رزلٹ نکلے گا. جیسے انسان ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ساری عمر محنت کرتا ہے، اب وہ چوز کرتا ہے محنت کرنا تو اس کا رزلٹ اس کا، اور اگر وہ یہ چوز کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے میوٹ کر لیجیے، اور اگر وہ یہ چوز کرتا ہے کہ وہ کچھ نہ کرے، وہ بس گیمز کھیلتا رہے یا پارٹی کرتا رہے، تو پھر اس کا وبال جو ہے وہ اسی کے اوپر پڑے گا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک روشن کتاب تمہیں دے دی ہے، اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے، اگر تم اپنے طریقے درست کرو گے تو اس کا انجام اچھا ہوگا، وہ تمہارے ہی حق میں بہتری ہوگی، انسان ہی کو جنت ملنی ہے. اور اگر انسان اس پہ عمل نہیں کرے گا، برے کام کرے گا، تو اس کا وبال اس کا اسی کے اوپر آئے گا، اسی کے لیے جہنم ہے. تو ہمارے جو فیصلے ہیں نا وہ ہمیں سوچ سمجھ کے لینے چاہیے. جو بھی چیزیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، چاہے وہ ہماری شادی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہماری ایجوکیشن کا معاملہ ہو، چاہے وہ حلال روزی کمانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے ڈریس اپ ہونے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے نماز پڑھنے یا نماز نہ پڑھنے کا فیصلہ ہو، چاہے وہ ہمارے روزے رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ ہو، ہمارا رویہ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ہے، یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، یا ہم اپنی اولاد کی پرورش کس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ تمام فیصلے جو ہیں نا ان کا اختیار دنیاوی طور پہ فی الحال ہمیں دیا گیا ہے، اور انہی کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے اپنا راستہ چوز کرتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے ہیں یا ہم برے طریقے سے. یہ ان کا وبال ہمارے اوپر ہی پڑے گا. ایک دن آئے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں فیصلہ کر دیں گے کہ کون سیدھے رستے پہ چل رہا تھا اور کون نہیں چل رہا تھا. ہمیں ایک روشن کتاب گائیڈنس کے طور پہ دے دی گئی ہے، اس کو پڑھے انسان اور اپنے لیے ہدایت تلاش کرے، اس کے بہترین طریقے کے اوپر عمل کرے. آگے چلتے ہیں. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، یعنی کہ جب کسی انسان کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیتے ہیں، اس کی روح کو. اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں، یعنی کہ جو ہماری نیند کی حالت ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ موت ہے، اس میں بھی روح قبض کر لی جاتی ہے. تو جس کی موت کا وہ فیصلہ کر چکا ہو اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے. کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ وہ سوئے اور دوبارہ اٹھے ہی نہیں، تو کئی دفعہ انسان کی موت کے ہی اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ روح تو قبض کر لی گئی تھی، اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو وہ روح کو روکے رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اس کو واپس نہیں بھیجتے اور اس انسان کا انتقال ہوتا ہے. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح کو ایک وقت معین تک کے لیے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح بھوکی تھی، تو جتنے بھی جاندار ہیں ان میں ایک جسم ہے، جان ہے اور روح ہے۔ جو جانور ہیں ان کے اندر روح نہیں ہے، انسانوں کے اندر روح ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم کسی کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کروٹ بھی لے رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، کبھی کھجاتا بھی ہے اپنے آپ کو، تو اس کے اندر جان تو ہے لیکن اس کا شعور، اس کی روح کو لے لیا گیا۔ اور جب اس کی موت کا وقت اگر آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح کو روکے رکھتے ہیں، پھر اس کی جان بھی چلی جاتی ہے اور پھر اس کی جسم کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کی جسم میں واپس لوٹا دیتے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے، یعنی کہ جب تک کہ اس کا وقت لکھا ہوا ہے، جتنی اس کی سانسیں لکھی ہوئی ہیں وہ پوری کرے گا، اور اس کے بعد اس کا وہ وقت ختم ہو جائے گا اور اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ اسی لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے صبح اٹھنے کی دعا، اس میں کیا ہے کہ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ ہماری جو سلیپ ہے، جو ہم سوتے ہیں، وہ ایک موت کی ہی شکل ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے اگرچہ انہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہ ہو اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ ہو، پھر بھی وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ یعنی کہ یہ جو بت اور پتھر انہوں نے بنا لیے ہیں، یا جو بزرگ لوگ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کریں گے، یا قبروں کے اوپر جا کے جو چڑھائے جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ دیکھیں جو مر گیا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں، اس کے پیچھے اس کو پوجنا شروع کر دیا، یا اس کے بت بنانے شروع کر دیے، یا اس کو کوئی بہت بڑا اپنا وہ بنا لیا کہ اس کی قبروں کے اوپر جا کے چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ اس کو تو یہ شعور ہی نہیں ہے، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے آنے والے جو ہیں، جو وہ اچھی تعلیمات چھوڑ کے گئے تھے، ان کو فالو کرنے کے بجائے اس شخصیت کو پوجنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے اگرچہ انہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہ ہو، آپ مجھے یہ بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کسی انسان کی اس وقت کھڑے ہو کے اس طرح کی کوئی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ زبردستی یہ کہے کہ یہ میرا مرید تھا، یا یہ میرا ماننے والا تھا، یا میں اس کا منیچر خدا تھا تو آپ اس کو معاف کریں؟ کسی کی یہ جرت ہو سکتی ہے اس دن قیامت والے دن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کر سکے؟ اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ ہو، نہ ہی کوئی شعور۔ ایک پتھر کو کیا شعور ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کہ یہ کہے کہ یہ میرا ماننے والا تھا؟ یا ایک وہ انسان جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کو کیا پتا ہوگا پیچھے وہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ شفاعت ہونی ہے، شفاعت نہیں ہونی، کتنی ہونی ہے، کس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ کھڑے ہو کے اپنے لیے، اپنے بندوں کے لیے، یا اپنی امت کے لیے شفاعت کر سکے، یا اپنے ماننے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب مجھے یہ بتائیں اس آیت کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے لیے اس میں لیسن کیا بنتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ میم اس میں ایک تو جو شرک کی تین قسمیں ہیں نا، کہ اللہ پہ، اللہ کے صفات میں صفات کے تقاضوں میں، ایک تو یہ کہ اگر ہم کسی بھی اور پہ یقین کریں کہ فلانا عالم یا فلانا ڈاکٹر ہمیں شفا دے گا تو وہ بھی شرک ہے۔ اس کے علاوہ شفا صرف صحت کی نہیں ہوتی، وہ روح کی بھی ہوتی ہے، ایمان کی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری شفایت اور ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ شفاعت کی بات ہو رہی، سفارش۔
سفارش کی جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن یہ لوگ کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ انہیں معاف کر دیں، یہ میرے ماننے والے تھے، یہ میرے مزار پہ آ کے چادر چڑھایا کرتے تھے، تو ان کو معاف کر دیں. یا یہ بت جو ہے وہ کھڑا ہو کے، کوئی پتھر کا بت یہ کہے گا کہ جی میرا یہ ماننے والا ہے تو اس کو معاف کر دیں. اور یا یہ جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں یہ کہہ دیں گے کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اس شفاعت کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، کہہ دیجئے کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان نا فوکس ہو کے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے پہ ٹائم لگائے، اپنی تمام تر کوششیں جو ہیں نا اس طرف صرف کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح بس وہ راضی ہو جائے، باقی سب انہی پر چھوڑ دیں. فوکس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اور وہ کیسے راضی ہوں گے؟ کیسے راضی ہوں گے وہ؟ نیک اعمال کرنے سے. قرآن اور سنت پہ عمل کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے. وہ نیکی کی دو شرائط ہیں کہ وہ عمل جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو، یعنی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے. یا اور دوسرا کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو. تو ان دو چیزوں پہ فوکس کیا جائے. باقی وہ لوگ جو کہ اسکالرز ہیں یا وہ لوگ جو بزرگ ہستیاں ہیں جو کہ دنیا سے گزر چکی ہیں یا موجود ہیں، اگر وہ آپ کو قرآن اور سنت کے ساتھ الائنڈ کوئی احکام دیتے ہیں، ان پہ 100 بسم اللہ عمل کیا جائے. ہمارے دین میں ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ ان کو. اچھا میم، یہ جو بتایا جاتا ہے کچھ چیزیں کے اندر نوافل وغیرہ، جی جی ہم آن لائن کلاس جیسے نوافل وغیرہ بتاتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے پڑھنا؟ بالکل غلط ہے بیٹا. جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کوئی ایسی چیزیں تھیں یا کوئی ایسے نوافل یا ایسی کوئی خیر تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھی، یا انہیں پتہ تھی اور انہوں نے ہمیں بتائی نہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نو، بالکل بھی نہیں. سمپل آنسر یہ ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیزیں پڑھنے کے لیے بتائی ہوئی ہیں، کرنے کے لیے بتائی ہوئی ہیں، وہ 100 بسم اللہ سر آنکھوں پہ وہ کی جائیں. باقی آپ کا اپنا معاملہ ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص کر کوئی نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا خفیہ عمل جو کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، جو آپ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کے درمیان ہے، آپ ان کے لیے خاص کر کوئی تسبیحات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے لیے یہ مقرر کر دیں کہ میں اتنی دفعہ ضرور درود شریف پڑھوں گی ہر نماز کے بعد، یہ آپ کا انڈیویجول معاملہ ہے، انفرادی معاملہ ہے. وہ آپ ضرور کریں، 100 بسم اللہ کریں. لیکن جو یہ اجتماعی طور پہ کتابیں چھاپ دی جاتی ہیں اور یہ اس طرح سے نوافل پڑھے جائیں اور ان میں اتنی دفعہ یہ چیز پڑھی جائے اور اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھی جائے، اگر یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو یہ عمل ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح سے قبول ہوں گے. میم، جی جیسے مطلب جیسے آج 10 محرم ہے پاکستان میں، تو ایسے میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ نفل پڑھنے ہیں، یہ پڑھنا ہے اتنی دفعہ، پھر دعا کی جائے، یہ وہ. تو یہ سب بھی مطلب ایسے نہیں ہے نا، نہیں کرنا چاہیے نا؟ بالکل بیٹا. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث باقاعدہ موجود ہے 10 محرم کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس دن جو تھی فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، حضرت موسیٰ کو نجات ملی تھی. تو آپ نے کہا پھر تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پچھلی مسلمان امت ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا اس سے ڈفرینشیٹ کرو، یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یا 10 اور 11 کا رکھو، تاکہ یہودیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکو. تو تم دو روزے رکھو، یا تو 9 کو ساتھ ملا لو یا 11 کو ساتھ ملا لو. ٹھیک ہے؟ اب جو آپ نے بتا دیا یہ ہمارے لیے کافی ہے. جی میم، اور یہ جو آج کے دن ہمارے جو کالونیز کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جھوس اتنا زیادہ سبیل لگائی جاتی ہے وسرم محرم کے منتھ کے اندر، اور اس کے علاوہ جو یہ دیگے وغیرہ ہوتی ہیں، نیاز لنگر وغیرہ ہوتے ہیں، ہماری کالونی میں تو بہت ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کی کیا
دین کے اندر وہ ہے۔ کہ بیٹے بات ساری یہ ہے کہ یہ چیز بعد میں ایجاد ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی شیعہ یا اس طرح سے کوئی علیحدہ سیکٹ موجود نہیں تھا نا، یا تھا؟ نہیں، اس وقت تو سب مسلمان تھے نا صرف۔ بس تو ہمیں تو قرآن اور سنت کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میم جی میم اگر کوئی مطلب جیسے جوس وغیرہ یا کچھ ایسے ہی کسی کو، جو بھی آنے جانے والے لوگ ہیں ان میں کہیں زیادہ غریب بھی ہیں، اور یا اسپیسیفک، خیر لوگوں نے تو یہ اسپیسیفک دن بنا لیا ہے کہ اس پہ ہم نیاز، لیکن ایک طرح سے میرے خیال میں، پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں، اچھی بھی چیز ہے، مطلب کوئی غریب اچھا کھانا کھا لیتا ہے، کسی کو کچھ اچھا آپ پینے کو مل جاتا ہے ہر روز تو کھلائیں، اس طرح سے دن مقرر کر لینا اور اجتماعی طور پہ اس چیز کو اتنا بڑا بنا لینا، یہ صحیح نہیں ہے، میں یہ بات کر رہی ہوں۔ انفرادی طور پہ آپ روز اچھا کھانا کھلائیں، جتنی جس کی استطاعت ہے، یہ تو بہترین کاموں میں سے ہے کہ غریب کو کھانا کھلایا جائے، کسی پیاسے کو پانی پلایا جائے، یا اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ان کی خوشنودی کی خاطر آپ یہ کام روزانہ کریں۔ لیکن ہاں کسی اور کے نام کے اوپر یہ چیز مخصوص کر لینا یہ صحیح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے نہیں دکھائی، ہمیں صحابہ نے یہ کر کے نہیں دکھایا، سمپل رول ہے ہمارے پاس۔ تو میرے خیال سے ہماری جو نیت ہونی چاہیے، اگر ہم کھلا بھی رہے ہیں اسپیسیفک دن والے دن، جیسے ہم اپنی فیملیز کو روک نہیں سکتے، وہ ہم، لوگ اگر کر رہے ہیں یہ سب چیزیں، تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو ہم بانٹ رہے ہیں صرف اللہ کے نام کا ہے۔ بس یہ تو سب سے پہلی چیز بیٹا، بالکل آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی، یہ تو یہ تو ٹاپ آف دی لسٹ ہے، یہ تو ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ پھر اس میں علماء کا اختلاف آ جاتا ہے کہ یوں دن مخصوص کریں نہ کریں۔ انفرادی طور پہ میں اجتماعی طور پہ میں بات کر رہی ہوں، انڈیویجول لیول پہ اپنے طور پہ تو آپ بے شک اپنے لیے کوئی دن مخصوص کر لیں، لیکن یہ آپ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اس چیز کو عام کرنا، اس چیز کو پھیلانا، یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، تو یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں یہ چیز تو پرائیورٹی پہ ہے کہ ہم نے خاص نیت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جی میم، تھینک یو۔ جزاک اللہ میم۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں لگائیں، فوکس رکھیں، اپنی تو کوششیں ان کو راضی کرنے پہ صرف کی جائیں، اور باقی انہی کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے سب کچھ۔ اور باقی جو چیزیں ہیں، شفاعت ہوگی نہیں ہوگی، سفارش ہوگی کتنی ہوگی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، کہ کس کو کیا موقع دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، کس کی قبول کی جائے گی، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا، یہ بڑی آج بھی بڑی کامن چیز ہے، بڑی انفارچونیٹ ہے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا، تو جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑھنے لگتے ہیں، یعنی کہ اچھا نہیں لگتا کہ مطلب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خدا ہے، لیکن یہ باقی بھی تو کتنے شریک ہیں۔ وہ کفار مکہ کہتے تھے یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہم نے اتنے بت یہاں پہ گھر رکھے ہیں، یہاں پہ بنا کے رکھے ہوئے خانہ کعبہ میں، اتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کی عبادت کرنے۔ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں جب یہ عرس منائے جاتے ہیں اور لوگ کھڑے ہو کے جھوم رہے ہوتے ہیں قبروں کے اوپر، لیکن اگر خالصتاً صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کی جائے تو لوگ کے مطلب انکمفرٹیبل ہونے لگتے ہیں کہ نہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل بے شک اللہ ہے اور انہوں نے ہی بنایا ہے، لیکن یہ باقی لوگ بھی تو ہیں نا، دیکھو انہوں نے کتنا کام کیا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں۔
جی جی میم، ہمارا ایک ریلیٹیو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر وزیر اعظم سے بھی بات کرنی ہے نا تو آپ کو پہلے کسی سے سفارش لگوانی پڑے گی، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا رپلائی ہم دیتے نہیں ہیں، لیکن دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ میں تم لوگوں سے بہت زیادہ قریب ہوں، شہرت سے بھی زیادہ، بالکل لیکن لوگوں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں، اور یہ کتنی، یہ صرف دیکھیں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے، اسی لیے قرآن قیامت تک کے لیے ریلیونٹ ہے، کیونکہ یہ مینٹیلٹیز موجود ہیں، یہ سوچ موجود ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا صرف اللہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ سوچیں یہ فرما رہے ہیں کہ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا، تو جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، یعنی کہ جو چیزیں پوشیدہ ہیں ہم لوگ نہیں جان سکتے، ان لوگ اس کے، اور جو حاضر ہے جو نظر آ رہا ہے جو واضح ہے اس کے جاننے والے، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور یہ چیزیں آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہیں، لوگوں کے مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر باقاعدہ پراپر فرقے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ان تمام لوگوں میں، ہم سب کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح اور چیزوں غلط بات کا، جو بھی ان کے اختلافات تھے ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ ان کے صحیح دین پہ چلنے والے ہیں، جن سے وہ راضی ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے وہ راضی ہوں۔ یہ چیز دعا کرنی چاہیے، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ جب بھی قرآن پڑھیں اور قرآن کی کوئی آیت جو جس میں آپ کو لگے کہ جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، یا جس طرح یہ اس طرح سے آیت آئی ہے، تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، انٹریکٹ کیا کریں قرآن کے ساتھ۔ اس کو صرف اس طرح سے پڑھا نہ کریں کہ بس عربی پڑھ لی اور چلے جی ہمارا قرآن مکمل ہو گیا، بے شک اس کا ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کو ایک ایسی کتاب بنائیں جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں۔ انٹریکٹیو ہے یہ کتاب۔ آپ کوئی کتاب، آپ کوئی ایسی آیت پڑھتے ہیں جو جنت کے اوصاف والے لوگوں کی ہے تو آپ یہ چیز مانگیں، اور وہ آیتیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوں گے، جن سے راضی نہیں ہوں گے، تو ان سے پناہ مانگیں، تو انٹریکٹ کریں اس کتاب کے ساتھ۔ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة۔ اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو بھی زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہوتا، تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں دے دیتے۔ یہ ایک انالوجی ہے، اس دن تو کس کے پاس کوئی پیسہ، کوئی خزانہ تو کچھ نہیں ہوگا، اس دن تو اعمال کی بیسس کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو زمین و آسمان میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہوتا، تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں دے دیتے، اس دن بچنے کے لیے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ہم آج کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے جتنا ہو سکے۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقے کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ آج جتنا ہو سکے، جتنا آپ فرمایا ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا، چاہے آپ آدھی کھجور ہی کسی کو کیوں نہ دے دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، آج خرچ کریں۔ وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون۔ اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وبدلهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کی کمائی کے سارے برے نتائج،
اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا یہ سب کچھ تو بس جو باتیں کی جا رہی ہیں بس باتیں ہی ہیں کہ پکڑے جائیں گے اور عذاب ہوگا اور ہمارے اعمال جو ہیں ہم سے ان کے بارے میں باس پرس ہوگی، اس چیز سے یہ سب ہنسی مذاق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے آ جائے گی ان کی کمائی کے سارے برے نتائج، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں تو وہ کہتا ہے مجھے تو یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ انہیں لگتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ میں جو کچھ کما رہا ہوں یا جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرے علم کی بنیاد پر ہے، میں نے اتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں، میں نے اتنا کچھ ایفرٹ لگائی ہے، میں نے فلاں جگہ سے کام سیکھا ہے، فلاں شخص کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں ان سے میں نے بڑا سیکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اکنالج کرنا، جب ہم پہ کوئی مشکل آن پڑتی ہے تب تو ہم بڑا فوکس ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بس اس میں سے نکال دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں تو وہ کہتا ہے مجھے تو یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا بیٹے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اور ان کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک تو ریئلائز کیے کریں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو نعمت بھی ہے، نعمت میں صحت بھی آتی ہے، مال بھی آتا ہے، علم بھی آتا ہے، فیملی بھی آتی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے، جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمتوں میں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی نعمتوں سے ان کے احسانات سے انسان گھرا ہوا ہے، تو ان کو اکنالج کرنا سب سے پہلے کہ ہاں اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس چیز کے اوپر، یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ جو چھوٹی چیز کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیز کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہے اور ریئلائز کرتا رہے۔ دیکھیں، نیگیٹیوٹی دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ پرفیکٹ تو کسی کی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، نہ یہ جہنم بن سکتی ہے، یہ ایک ٹیسٹنگ ایریا ہے، بس ہم یہاں پہ آزمائے جا رہے ہیں۔ دائمی جنت اور ہمیشہ کی خوشی اور دائمی جہنم اور ہمیشہ کا غم وہیں ملے گا۔ لیکن جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہوتے ہیں نا زندگی کے، جو مثبت پہلو ہوتے ہیں، ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، ان کا اعتراف کرنا چاہیے، ایکنالج کریں اس چیز کو، زبان سے اقرار کریں ان چیزوں کا اور ان کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیز نہیں پسند وہ یہ صاف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جب یہ کہے یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا، مجھے پتا تھا، مجھے تو پتا تھا یہ چیز ہونی ہے، یا مجھے تو پتا تھا کہ بس اس وجہ سے یہ جو منافع مجھے ملا ہے نا، یہ مجھے پتا تھا کہ یہ یہاں 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 انویسٹمنٹ کریں گے یا یہاں 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 یہ چیزیں کریں گے تو ہو جائے گا، مجھے پتا تھا میں یہ چیز کھاؤں گی نا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نہیں، جو صحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو احسانات ہے، جو نعمت ہے، جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو انٹلیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بادام کھائے تھے تو عقل مند ہو گئے؟ نہیں، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو اچھے طریقے سے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا بھی شکر کی ایک فارم ہے۔ ایک تو زبانی طور پہ تو ڈیفینیٹلی انسان شکر ادا کرے، لیکن پھر ان کو
اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین میں لگایا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین میں لگایا جائے ان بہترین صلاحیتوں کو، یہ بھی ایک فارم آف شکر ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ ان سے پہلوں نے بھی یہی بات کہی تھی، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ ان کی کسی کام نہ آ سکی۔ قارون کا بھی خزانہ تھا، اس نے بھی بڑا کلیم کیا تھا، اس کے پاس بھی بڑا کچھ تھا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ غرق ہو گیا سب کچھ۔ ان سے پہلوں نے بھی یہی باتیں کی تھیں، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ سب ان کی کسی کام نہ آ سکی۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔ بس انہیں اس کے بد نتائج پہنچیں گے جو وہ کماتے تھے، یعنی کہ برا نتیجہ ملے گا ان کو اس چیز کا۔ اور ان میں سے بھی جو لوگ ظلم یعنی کہ شرک کی روش اختیار کریں گے، ان کو پہنچ کے رہیں گے ان کی کرتوتوں کے برے نتائج، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بول سکتا ہے؟ حتیٰ کہ دنیا میں بھی، بس دنیا میں ایک موقع دیا جا رہا ہے، ایک ٹائم ہے جو کہ ان کو دیا گیا ہے کہ اس میں جو پرفارم کر سکتے ہو کر لو۔ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کر دیتا ہے جس کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس چیز کو مانتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کا رزق زیادہ ہے، کس کی رزق میں تنگی ہے، یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے، جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اس لیے بیٹے دنیا میں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھا ہے، اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بے شک ان کے اعمال بھی بہت اچھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کا رزق تنگ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر انسان آزمایا جا رہا ہے۔ یہ بات ہم نے بارہا کی ہے کہ یہ ایک سٹیج ہے، اور ہمیں ڈفرینٹ رولز دے دیے گئے ہیں۔ تم نے امیر کا رول کرنا ہے، تم نے غریب کا رول کرنا ہے، تم یہاں پر جو ہے بادشاہ ہو، تم یہاں پر وزیر ہو، یا تم یہاں پہ نوکر ہو۔ ہم سب جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ہمیں ڈفرینٹ رولز دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں جو کہ آج کل بہت کامن ہوتی جا رہی ہے، کہ ہم دوسروں سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے، اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، یا اگر وہ وہ انسان مشکل میں آ جائے اس چیز کو لے کے، تو ہمیں اندرونی طور پہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کردار ہے آج کل، اور یہ بہت کامن، بہت پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کی ڈیفینیٹلی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی، اگر کچھ ہو تو بھی نمائش کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ دوگلا پنا دکھا کر مختلف سوشل میڈیا پر اپنی بے شک زندگی کتنی ہی خراب ہو، وہ پرچار یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی تو پرفیکٹ ہے، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کے لیے حسد کا باعث بنتے ہیں۔ پلیز اس بات کو ریئلائز کریں کہ دوسروں کے لیے نا مشکلوں کا باعث مت بنے، دوسروں کی آزمائشوں۔ جی جی بتائیے۔ میم اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے گھر بھی خراب ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے نا کپلس کا ہو گیا ہے، وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں لگاتے ہیں، ہسبینڈ نے وائف کے لیے یہ کیا، تو اس سے پھر جو نارمل جو نہیں کر سکتے، ایسا ہے نہیں، وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور ان کو اس چیز کے پیسے ملتے ہیں، اور یہ سب سارا فالوورز یہ وہ ساری چیزیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں، اب جو ہے اس سے مطلب لوگوں کے گھر خراب ہوتے ہیں۔ بیوی کی ہوتی ہے کہ میرا ہسبینڈ بھی میرے لیے یہ کرے، پھر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتا یا کیا، تو اس سے پھر وہ ریلیشن شپ بھی خراب ہوتے ہیں، سارا ماحول جو ہے سب ڈسٹرب ہو گیا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بیٹے، اور یہ اتنا، یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے یہ اتنی فیک ہے،
اتنی بناوٹی ہے، اس میں حقیقت آپ سمجھ لیں شاید 1 یا 2% ہوگی، واقعی میں جو ریالٹی ہوگی اس میں صرف 1 یا 2% ہوگی، باقی یہ صرف اور صرف لوگوں کی حسرتوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو ہمیں ایز مسلمان، اگر یہ چیزیں ہمارے منہ پہ آ بھی رہی ہیں، کیونکہ یہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے، انیویٹیبل ہو جاتی ہے، آپ اوائڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ایز مسلمان ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اب وہ رزق چاہے اس کی بیوٹی ہے، یا اس کا علم ہے، یا اس کا مال ہے، یا اس کی فیملی ہے، جو بھی چیز ہے یہ سب رزق میں آتی ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اولاد اگر کسی کی نہیں ہوئی ہے، یا کسی کے پاس مالی تنگی ہے، یا کسی کے پاس علم کی تنگی ہے، تو یہ سب اللہ سبحانہ، ہمارا مسلمان ہونے کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارا ایمان یہ ہے۔ تو یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، تو کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، جلن نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک علیحدہ بالکل بات تھی کہ سوشل میڈیا پہ لوگ دوسروں کی آزمائش کا باعث بنتے ہیں، لیکن بینگ مسلم ہمارا یہ ایماننا ہے کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہمیں ایک سٹیج دے دیا گیا ہے پرفارم کرنے کے لیے، رولز دے دی۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، یعنی کہ ظلم کیا ہے، کسی بھی طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہم لوگ کرتے ہیں، یا جو لوگ شرک کرتے ہیں، یا جو کفر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے نوٹس کرنے والی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اس کی بٹوین دا لائنز آپ ایک چیز یاد رکھیں، وہ ہے کہ رحمت کا امیدوار وہ ہے جس نے ریئلائز کر لیا کہ وہ غلطی کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم جو مرضی چاہے کرتے رہیں، لوگوں کا مال کھاتے رہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی ان کے احکام ہیں وہ نہ مانیں، یا جو شرک کر رہے ہیں یا جو بھی ہیں، بھئی ہم وہ ہیں تو اللہ کے بندے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کا ریئلائز کرنا، رحمت کی امید کون رکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ ایمان لے آیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی کہ وہ امید رکھ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں پتہ ہے، لیکن وہ مایوس ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے اعمال بہت برے ہیں۔ تو یہ امید ان کو دلائی جا رہی ہے جو کہ ریئلائز کر لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے رب ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس پہ توبہ کی جائے اور اپنے معاملات کو درست کیا جائے، تو ہاں ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، وہ اختیار رکھتے ہیں، یقیناً وہ بہت بخشنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اپنے سٹیپس یاد رکھنے چاہیے، میں نے ان کے سٹیپس بنا دیے، اپنی غلطی کا احساس کیا جائے، اس پر توبہ کی جائے۔ انسان کو کئی دفعہ احساس ہو جاتا ہے میں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے مجھے ہو گیا نا ریئلائز، چلے اب میں کریکٹ کر لیتا ہوں۔ نہیں، یہ تینوں سٹیپس ضروری ہیں، کیونکہ جب آپ توبہ کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن کو یہ بات بتاتے ہیں کہ میرے سے جو بڑی ذات ہے، جو میرا مالک ہے، وہ اختیار رکھتے ہیں مجھ پہ کہ وہ مجھے سزا دیں کسی چیز پہ، تو آپ ہم اس کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، تو اپنی غلطی کا احساس کیا جائے، اس پہ توبہ کی جائے، اسے درست کریں۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش چاہتے ہیں جینوینلی، وہ فرما رہے میں بہت بخشنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، تو انسان اپنے راستے، اپنے طریقوں کو درست کرے۔ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔
پھر تمہاری کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون۔ اور پیروی کرو اس کے بہترین پہلو کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ دھمکے اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کی بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ یہ بڑی زبردست آگے 3 حجتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے جو کہ لوگ اس وقت دے رہے ہوں گے۔ دیکھیں وہ ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں پہلے سے بتا دیا، بعد میں یہ مت کہنا۔ تو یہ بات ہمیں آج ہم سب پڑھ رہے ہیں، سب کے ہاتھوں میں قرآن ہے، سب جان سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کی جانب میں ہوئی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا کہ پتہ نہیں ہاں ہوگی قیامت، ہاں بس ٹھیک ہے بڑی ملانی بنتی پھر رہی، ہاں ہاں پڑھو پڑھو نمازیں پڑھو سجدے کرو، ہاں بڑے دین کی بات کرنے والے ہیں۔ پھر تو آپ مذاق اڑانے والوں میں رہ گئے تھے۔ تو ایک تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حجت دے رہے ہیں کہ اپنے طریقے درست کر لو اور پیروی کرو اس کے بہترین پہلو کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ دھمکے اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کی جناب میں ہوئی ہے، میں تو مذاق اڑانے والوں ہی میں شامل رہا۔ اور پھر اور کیا حجت دیں گے انسان؟ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين۔ یہ بھی حجت ہم آج کل سنتے لوگوں سے، یا وہ یہ کہیں کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا، یعنی کہ اللہ نے ہی مجھے ہدایت نہیں دی۔ حالانکہ ہم قرآن میں بارہا کیا پڑھتے رہے ہیں، ہدایت اس کو دی جاتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ جو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ تم ایک ہاتھ آؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 ہاتھ آتے ہیں، انسان چل کے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ یہ ساری احادیث میں پہلا سٹیپ کون لے رہا ہے؟ انسان کی انٹینشن ہے۔ ہدایت اس کو دی جاتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ لیکن لوگ آج کل یہ باتیں آپ نے آج کل بھی سنی ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے، یا وہ کہیں کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا۔ مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی گئی، آپ نے انٹینشن ہی نہیں شو کی، آپ نے ہدایت مانگی ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یا پھر اور کیا حجت دے گا انسان؟ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو یوں کہے کہ اگر مجھے ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، مطلب ایک دفعہ بس مجھے موقع مل جائے، پھر دیکھنا میں کیسے کرتا ہوں۔ موقع ابھی دیا ہوا ہے، 40 50 60 70 80 سال تک کی زندگی دی ہوئی ہے، 90 100 موقع ہے، ابھی ہے دیا ہوا ہے، ہاتھ میں موقع ہے۔ یہ بعد میں مت کہنا کہ بس اچھا مجھے ایک دفعہ میں دوبارہ جا کے دوبارہ ٹرائی کر کے آتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئی تھیں تو تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور تکبر کیا تھا اور تو کافروں میں سے تھا۔ یعنی کہ جب اس وقت ٹائم تھا، جب زندگی تھی، تب موقع پورا پورا دیا گیا تھا، لیکن اس وقت انسان کیا کر رہا تھا؟ تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور تکبر کیا تھا اور تو کافروں میں سے تھا۔ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا؟ اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون۔
اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ڈر ڈر کے چلتے تھے، کانشیس رہتے تھے کہ کہیں یہ غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہو جائیں گے، تو دوڑ دوڑ کے وہ نیک عمل کرتے تھے۔ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، اور انہیں پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر۔ نہ ان کو کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں، اور جن کو اس دن نہ کوئی تکلیف چھوئے اور نہ وہ غمگین ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل۔ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ اسی کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، ہر راز، ہر چیزیں، ہر نعمت، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، آسمان اور زمین کی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہیں گھاٹے میں رہنے والے۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ مطلب جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بین بین کا معاملہ کرتے ہیں، کبھی آپ ہمارے بتوں کی کو مان لیں، ہم کبھی آپ کے اللہ کو، کبھی آپ کے خدا کو مان لیں گے، بین بین کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی کی اور کی بندگی کروں؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، اور جو رسول آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی تھی۔ اگر آپ بھی بالفرض 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 شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے تھرو ان لوگوں کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی ایسا اختیار نہیں ہے، وہ بیان کر رہے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اگر ان سے بھی کوئی خطا ہوتی ہے، ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فرما دیں کہ اگر میں کچھ غلطی کرتا ہوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی بالفرض بالفرض شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان کے تھرو ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہے، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ ہی کی بندگی کیجیے اور بن جائیں شکر گزار بندوں میں سے۔ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اب جو ہماری آگے کی آیت ہیں 67 سے لے کے 75 تک، یہ قیامت کا جو منظر ہوگا، یہ اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن پہلی بات تو یہ کہ جو جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا ان کی قدر نہیں کی گئی، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ پہ لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں، ہم ان چیزوں کو امیجن نہیں کر سکتے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اور سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی ہے. کچھ تفصیل میں سن رہی تھی کہ یہ بیسیکلی 3 سٹیجز ہیں. جو پہلی سٹیج ہے اس میں جو جس کو کہا جاتا ہے جو the hour، وہ جو وقت ہے قیامت کا جو وقت ہے، اس میں کیا ہوگا کہ ہبڑ دبڑ ہوگی. وہ جو پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، سورہ قاریہ میں بھی ہم اس کی پوری ڈپکشن اس میں دی گئی ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے. تو ایک وہ ہوگا جو کہ گھبراہٹ کا ایک عالم ہوگا. پھر اور سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی ہیں آسمان میں اور زمین میں. تو ایک پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب ایک دم سکون ہو جائے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے. اور زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں وہ کن کو اس چیز سے بچا لیں گے. پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہے قیامہ، قیام سے جیسے ہم نماز میں یعنی کہ کھڑے ہو جائیں گے سب، جیسے قیام نماز میں بھی کہتے ہیں، تو قیامہ اس سے کہ کھڑے ہو جائیں گے. اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے، مطلب پھر ایک دم سے ہوش میں آئیں گے کہ اچھا ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ رکھا جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور اعمال نامے لا کر رکھ دیے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں، ہمیں فیوچر دکھایا جا رہا ہے. اور لائے جائیں گے انبیاء اور شہید، یعنی کہ جو شہداء ہیں اس میں جو شہید کچھ تفسیر کے مطابق شہید جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے وہ بھی ہیں، اور شہید یعنی کہ جو شاہد ہیں جو کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بھی شہید ہوگی، گواہ ہوگی کہ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ اب جو ہماری ذمہ داری ہے ہمیں آگے بھی لوگوں تک پہنچانا ہے. تو سب سے پہلے انبیاء لے کر آئے جائیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے سارا اپنا جو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کی طرف وحی کیا تھا وہ آگے پہنچا دیا. اور پھر شہید لائے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی شہید ہوگی، لوگوں کے اوپر گواہ ہوگی. یہ پہلی امتوں، کیونکہ قرآن میں ہمارے پاس جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں بھی ہے، تو ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک جو حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے، حضرت ابراہیم تھے، حضرت لوط تھے، ہم شہید ہیں اس بات پہ کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام لے کر آئے تھے، اور آگے پہنچانے والے بھی ہم ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک لوگوں سینہ بسینہ اسی طرح چلا آ رہا ہے. شہادت دیتے آ رہے ہیں کہ ہاں ایک نبی آئے تھے اور انہوں نے یہ دین اتارا تھا، یہ دین لے کر آئے تھے، ان کے اوپر وحی آئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تھا، اور یہ بات انہوں نے ہم سب تک پہنچائی تھی، وہ اللہ کے رسول تھے. تو ہم اس بات پہ گواہ ہیں، ہم پچھلی امتوں پہ بھی گواہ ہیں، اور ہم آگے آپ سمجھ لیں جو آنے والے لوگ ہیں ان تک بھی پہنچانے والے ہیں یہ. اور شہید اور ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ سب کو صاف صاف یہ پیغام پہنچا دیا جائے گا. تو یہ یاد رکھیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہوں میں شامل ہوگی. لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں، ہمارے اپنے اعمال کیسے ہیں، ہمیں انہیں درست کرنا ہے ابھی آج سے. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو ہم جانتے ہیں، ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ذرے کے برابر بھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی. اگر کوئی ذرے کے برابر خیر لے کے آئے گا اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور جو ذرے کے برابر شر لے کر آئے گا اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. اور خیر کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑھتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس.
تو اس کو 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے اس کا ثواب مل سکتا ہے۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم۔ اور ہانک کر لے جایا جائے گا، آپ دیکھیں لفظ کیا ہے، جو ہانک کر لے کے جایا جائے گا کافر جہنم کی طرف، گروہ در گروہ۔ یہ جو زمر ورڈ لفظ ہے، جو آیت کا نام ہے، اس کا نام مطلب ہے گروپ، گروہ، کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، جیسے پہلے جیل جو ہوتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں، اور جو ان کے آنے پر جو ہے وہ دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے، یعنی کہ جو وہاں پر جو جہنم کے دروغہ جو دروازوں پہ کھڑے ہوئے انچارج ہیں، وہ ان سے کیا کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یعنی کہ تمہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کہ تم لوگوں کو پیغام نہیں پہنچ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ جو تمہیں سناتے تھے تمہارے رب کی آیات، اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے آج کے دن کی اس ملاقات سے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا، کہہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ وہ ان سے پوچھیں گے تم کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے، کہ تمہیں کوئی اللہ کا پیغام، تمہاری آیتیں سناتے تھے، یا تمہیں خبردار کرنے والے نہیں آئیں گے؟ تو وہ آگے سے اس دن فوراً کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں آئے تھے، لیکن جو ان کے اعمال تھے ان کی وجہ سے ان کے اوپر وہ چیزیں ثابت ہو گئیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہیں۔ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين۔ ان سے کہا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کے لیے، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها۔ اور لے جائے جائے گا ان لوگوں کو جہنم کی طرف جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے، گروہ در گروہ، حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، آپ لوگ کتنے پاک باز ہیں، اب داخل ہو جائیں اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اور وہ کہیں گے کہ کل حمد اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ اب ہم گھر بنا لیں جنت میں جہاں چاہیں، وہ بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لوگوں میں شامل فرمائے۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ، اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پکارا جائے گا کہ کل کی کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج سورہ زمر ہماری مکمل ہوئی۔ آج ہم اس کے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو
کوئی ہدایت کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ اسی کے فائدے کے لیے، اور جو کوئی گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے وہ اس کا وبال اسی پہ ہے۔ تو ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہوں گے، اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے، یہ ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار رہے ہیں، یا ہم ان چیزوں کو ٹوٹلی اگنور کر کے جیسا ہمارا دل چاہتا ہے، جیسے ہمارے انفلوئنسرز کہتے ہیں، ہم ویسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کانسیپٹ کہ جب انسان سوتا ہے تو وہ موت کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیئر کیا ہے کہ جیسے ڈیتھ انسان کی ہوتی ہے، اس کی روح قبض کر دی جاتی ہے، اسی طرح جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح قبض کر دی جاتی ہے، اور ابھی جن کا وقت زمین پہ باقی ہے، جن کی سانسیں باقی ہیں، ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے، اور جن کی سانسیں ختم ہو چکتی ہیں، جن کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو نیند ہی میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ جب ہم سو کے اٹھیں تو ہم یہ دعا پڑھیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا ٹوٹل فوکس یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کریں، باقی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ شفاعت ہوگی شفاعت نہیں ہوگی، کتنی ہوگی، کوئی سفارش کر سکے گا نہیں کر سکے گا، یہ چیز ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، یہ فوکس ہونا چاہیے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح راضی ہو جائے ہم سے، اور وہ راضی ہوں گے جب انسان قرآن اور سنت کی پیروی کرے گا۔ جب قرآن کی پیروی کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ہم سے راضی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی صحیح اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، جو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اگین، رزق میں انسان کا لباس بھی ہے، کھانے کا بھی ہے، علم بھی ہے، انٹلیکٹ بھی ہے، مال بھی ہے، یہ تمام چیزیں رزق میں، اولاد بھی رزق میں آتی ہے۔ تو جو بھی رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا، اور ان کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کی ایک فارم، جیسے کہ ہم نے بات بھی کی، ایک فارم شکر کی یہ بھی ہے کہ ہم وہ چیزوں کا، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، جو بھی ریسورسز ہمیں دیے ہیں، وہ بہترین چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے کام میں لگائی جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کاموں میں انہیں لگایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش چاہتے ہیں، جینوینلی چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم فرمانے والا ہوں، میں اپنے بندوں کے تمام گناہ بخش دوں گا، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی غلطی کا احساس کرے، ریئلائز کرے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، پھر اس کے لیے توبہ کرے، ہمبل ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر اسے درست کرے انسان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ گواہوں میں شامل ہوگی، ہم لوگ گواہوں میں شامل ہوں گے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اپنے اعمال کیسے ہیں، کہ جس چیز کی میں گواہی دے رہی ہوں کہ بالکل جو کتاب میں اترا ہے، جو قرآن میں اترا ہے، وہ یہ بالکل صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے، تو پھر ہم سے بھی تو آپ سوچیں نا کہ یہ سوال کیا جائے گا کہ پھر تم نے کتنا عمل کیا اس کے اوپر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔